بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو گردوں سے متعلق ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو دوسری ویڈیوز کی طرح انشاءاللہ تعالی پسند آئے گی۔ اس میں گردوں کی بیماری پر بات کروں گا اور آپ سے ایسی میڈیسن شیئر کروں گا جن سے پتھری نکل جاتی ہے۔ آخر میں آپ دوستوں کو وہ نسخہ بتاؤں گا جو کہ میں اپنے کلینک میں یوز کرتا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بہترین رزلٹس آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو پراپر شروع کروں، ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور اس کے ساتھ میں ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ آلریڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے دوست احباب میں، آپ کی فیملی میں کسی کو یہ نسخہ جات مل جائیں اور ان کو اس کی ضرورت ہو اور اس طریقے سے آپ ان کا بھلا کر دیں، اور کسی کا بھلا کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو درد گردہ اور گردوں میں ورم ہو جانا اور گردوں میں پتھری کا بننا یعنی کڈنی سٹونز وغیرہ، یہ آج کل بہت ہی عام بیماریاں ہیں ہمارے یہاں، اور ان بیماریوں میں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے گردوں میں پتھری بننا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے پانی کا صاف نہ ہونا۔ اور چونکہ میں سارا دن جب پیشنٹ چیک کرتا ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 2 سے 3 پیشنٹ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو گردوں سے متعلق ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ دوستوں سے یہ شیئر کروں کہ آپ کوشش کریں کہ پانی آپ صاف پئیں، اور ہمارے ہاں جو بیماریاں بار بار دیکھنے میں ملتی ہیں وہ ایک ورم گردہ، گردے میں درد اور پلس پتھریاں بننا اور گردوں کا فیل ہو جانا۔ اس کے پیچھے مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، پانی کا آلودہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ملاوٹ شدہ غذائیں، ہماری کوئی بھی غذا اب جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک نہیں ہے۔ تیل ہمارے جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہوتے ہیں وہ بھی خالص نہیں رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ سرسوں کا تیل اگر اپنے کھانے پکانے میں یوز کر سکیں تو دی بیسٹ۔ اور اسی طریقے سے غذا میں گوشت کا بہت زیادہ استعمال آ گیا ہے جس کی وجہ سے پتھری بنتی ہے۔ غذا میں پان، مسالہ، سگریٹ، ان چیزوں کا، گٹکا وغیرہ ہو گیا، ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردوں میں پتھری بنتی ہے۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے سے بہت زیادہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے ہیں، ان کے گردوں میں پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں کشتہ جات کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ حکیمی آپ جب علاج کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کشتہ جات استعمال کروا دیتے ہیں۔ بازار میں آپ کو کشتہ جات بنے بنائے مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کشتہ جات ہیں ان کے استعمال سے بھی جو ہے وہ گردوں میں پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بات جو اب میں کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ جنسی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگ اپنے مریضوں، جو ہمارے مریض ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان سے، جب ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ویاگرا کا بہت زیادہ استعمال کیا انہوں نے۔ مختلف حکیم، ڈاکٹر اپنے مریضوں کو ویاگرا استعمال کروا دیتے ہیں یا جنسی میڈیسن جو بھی استعمال کروا دیتے ہیں، وہ گردوں پہ بہت ہی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے گردوں میں پتھری بننی شروع ہو جاتی ہے، گردوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات ورم گردہ بھی اس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں شوگر اور ہائی بلڈ پریشر، یہ بھی دو ایک ایسے نکات ہیں جن کی وجہ سے پتھری بنتی ہے، جن کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ شوگر کی میڈیسن لینے سے، بعض اوقات تیز میڈیسن لینے سے شوگر ہائی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر تیز میڈیسن سے کم کرنے کی کوشش میں گردوں پہ افیکٹ ڈالتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے گردوں پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو وجوہات میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں ان پر تھوڑی سی آپ توجہ کریں، تو اس طریقے سے آپ گردوں کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ علامات بتا دوں
جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گردے کا ہی پرابلم ہے اس کو۔ ایک تو گردے کے مقام پر درد ہوگا، دوسرا گردے کے مقام پر سوجن محسوس ہوگی، تیسرا آپ اگر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گردے کتنا ورک کر رہے ہیں۔ پیشاب کم آنا اور جل کر آنا یہ بھی گردوں کی خرابی کو شو کرتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہونا، گردوں میں سوجن ہونا اور ساتھ میں قے آنا یہ بھی گردوں کی خرابی کو شو کرتا ہے۔ اب میں آپ کو 2-4 میڈیسن بتاتا ہوں ہومیوپیتھک کی، جو بہت ہی اچھا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان کا بیسٹ رزلٹ ہے۔ سب سے پہلی میڈیسن جو میں آپ کو بتاؤں آپ کے علاج کے لیے وہ ہے بربرس۔ بربرس ولگرس کیو میں 30 میں 200 میں، یعنی 30 اور 200 کی پوٹینسی میں، یہ تمام اس میں یوز ہوتی ہے اور اس کے بیسٹ رزلٹ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بائیں جو ہے گردے میں تکلیف ہو تو اس کے لیے بربرس آپ سمجھیں کہ ایک نعمت ہے آپ کے لیے۔ اگر میرے پاس بعض اوقات بائیں طرف کا درد کا پیشنٹ آتا ہے اور وہ درد سے وہ کہتے ہیں نا مر رہا ہوتا ہے اور درد اس کو شدید ترین ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر صاحب ٹیکہ کوئی لگوا لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کو میں بربرس 1 ml کے 2-4 ڈراپس اس کی زبان پر اسی وقت کلینک میں ڈالتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر بہت ہی زیادہ ریلیف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ڈاکٹرز ہیں تو آپ یہ نسخہ بھی نوٹ کر لیں، اور اگر مریض ہیں تو بھی بربرس ولگرس آپ 1 ml لے کر بے شک اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں۔ جب درد گردہ ہو اور اسپیشلی بائیں طرف کا درد ہو اسی وقت منہ میں 2-3 ڈراپس اس کے آپ منہ میں ٹپکا لیں، انشاءاللہ تعالی فوری طور پر آپ کو گردے کے درد میں افاقہ ہوگا۔ نارمل حالات میں اگر بائیں طرف آپ کو تکلیف ہے اور مستقل مسئلہ چل رہا ہے تو آپ بربرس ولگرس کو کیو میں استعمال کریں، یہ دی بیسٹ میڈیسن ہے اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی بائیں طرف کی میڈیسن۔ اگر یہی تکلیف دائیں طرف ہو تو کون سی میڈیسن یوز کی جائے؟ اگر دائیں طرف یہی تکلیف ہو، گردے کی ورم ہو، گردے میں درد ہو، تو اس کے لیے لائکوپوڈیم 30 اور 200 اور کیو میں بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے افارہ ہو جائے، اسپیشلی چاول کھانے سے آپ کا افارہ ہو جائے، آپ کو گردے میں درد ہونے لگے، گردوں میں وہ جس کو کہتے ہیں گردوں میں گیس چلی گئی ہے جی، اس وجہ سے درد ہو گیا ہے، تو وہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو اور اسپیشلی وہ طرف دائیں ہو تو اس صورت میں لائکوپوڈیم بہترین کام کرتی ہے۔ 30 کے اس کو آپ نے 30 میں جسٹ 2 سے 3 ڈراپس اپنی زبان پہ جو ہے وہ ٹپکا لیں، اور یا کوئی بھی بندہ آپ کی زبان پہ اس کو 2-3 ڈراپس جو ہے وہ گرا دے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ودن 5 منٹس آپ کو اس میں ریلیف محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ دائیں گردے میں تکلیف کے مکمل مریض ہیں اور آپ اس کو مکمل یوز کرنا چاہتے ہیں تو 30 کی پوٹینسی میں جرمنی شعابے کی لے لیں۔ 30 کی پوٹینسی میں 5 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کر لیں۔ نیکسٹ میڈیسن جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایپس میلیفیکا۔ یہ 30 میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے جب گردوں میں جو ہے وہ سوجن ہو جائے اور اس گردوں میں سوجن کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے اسپیشلی ٹانگوں میں، ہاتھوں میں اور آپ کے بدن پر جگہ بجگہ سوجن ہو جائے اور اس پہ سرخ رنگ کے نشان بھی بن جائے تو 100% میڈیسن ایپس میلیفیکا ہی ہوگی۔ اس کو آپ 30 میں یوز کر سکتے ہیں، 5 ڈراپس 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے سے پہلے یوز کر لیں، دی بیسٹ میڈیسن۔ نیکسٹ میڈیسن میں اگر آپ سے ڈسکس کروں تو کلکیریا کارب 200۔ کلکیریا کارب کو 200 میں ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ اگر پتھری یورک ایسڈ کی وجہ سے بنی ہو اور اس میں اسپیشلی درد ہو اور وہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ جس طرح وہ جو ہے وہ برننگ پین ہو، ایسا جیسے درد اندر جل رہا ہے، تو اس صورت میں کلکیریا کارب 200 کی ایک ہی ڈوز فوری طور پہ بہترین کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میڈیسن جو اس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے گردوں کے امراض میں وہ ہے آرٹیکا یونس۔ یہ کیو میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ اس کے 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکسٹ میڈیسن جو میں اگر آپ سے ڈسکس کروں تو وہ ہے سارسپریلا۔ سارسپریلا ایسی میڈیسن ہے جس میں آپ کے گردوں سے آنے والا جو پیشاب ہوتا ہے، اسپیشلی جو آپ کا پیشاب ہوتا ہے،
وہ بہت زیادہ گدلا ہوتا ہے. جب آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں نیچے سفید رنگ کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور پیشاب جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس پیشاب کے اندر ایک جالا سا لگ جاتا ہے. تو وہ جالے لگنے والے پیشاب کے لیے سار سپریلا دی بیسٹ میڈیسن ہے. آپ اس کو آنکھیں بند کر کے یوز کر سکتے ہیں. یہ گردوں کے امراض میں بہترین کام کرتی ہے. میں اکثر اپنے پیشنٹس کو 200 میں استعمال کرواتا ہوں، لیکن یہ 30 میں بھی بہترین کام کرتی ہے. نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے کینتھرس. کینتھرس 30 میں بہترین بیسٹ کام کرتی ہے. اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ پیشاب اگر آئے اور جل کر آئے اور تھوڑا تھوڑا آئے اور پیشاب کرنے سے ڈر لگے کہ اب پیشاب کروں گا تو پین شروع ہو جائے گی، اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے. مجھے اگر بچے بھی پیشاب میں جلن کی شکایت اور تھوڑا تھوڑا پیشاب میں جلن کی شکایت کرتے ہیں ان کو بھی میں 30 میں دیتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بہترین رزلٹس آتے ہیں. اگر پیشاب کرتے ہوئے ڈر لگے تو اس کے لیے تو کینتھرس بیسٹ میڈیسن ہے. آپ آنکھیں بند کر کے دے سکتے ہیں کسی کو بھی، چھوٹے بڑے کو بھی. اس کے 5 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ لے لیں یا کھانا کھانے سے پہلے لے لیں. اور جیسے ہی یہ تکلیفات آپ کی ختم ہوں یہ خیال رکھیں کہ آپ نے کینتھرس کی 1 ڈوز بھی ایکسٹرا نہیں لینی ہے، فوری طور پر اس کو آپ نے بند کر دینا ہے. اب میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا وہ نسخہ جو میں اپنے کلینک میں یوز کرواتا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پتھری 15 سے 20 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. باہر آ جاتی ہے، پیشاب کی نالی سے ریت بن کے نکل جاتی ہے. آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ ہاں پتھری باہر آ رہی ہے. بس آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ نسخہ یوز کریں گے تو یہ خیال رکھیں کہ پتھری بہت زیادہ بڑی نہ ہو. اس نسخے کا کام ہے پتھری کو توڑنا. یہ خیال رکھیں کہ اگر بڑی ہوگی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن اتنے بڑے حصے میں نہ ٹوٹ جائے کہ وہ آپ کے مثانے میں آ کے پھنس جائے یا آپ کو درد کرے یا آپ کو تکلیف کرے. اس کے لیے پھر آپ کو کوئی پیشاب آور میڈیسن لینی پڑے گی جو بہت تیز ہو تاکہ پیشاب کے ذریعے وہ باہر آ سکے. تو اس لیے کوشش کریں کہ پتھری اگر چھوٹے سائز کی ہو تو 10 سے 15 دنوں میں نے آپ سے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ 10 سے 15 دنوں میں یہ پتھری آپ کی نکال دے گا، خواہ وہ دائیں گردے میں ہو خواہ وہ بائیں گردے میں ہو. نسخہ نوٹ فرما لیں: بربرس کیو میں، ہائیڈرینجیا کیو میں، سرکنڈا کیو میں، اور اس کے ساتھ اپیجیا کیو میں. اور اگر یہی درد آپ کا یا یہی تکلیف آپ کو جو ہے وہ دائیں طرف بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ لائکوپوڈیم بھی کیو میں اسی نسخے میں شامل کر لیں. یہ 5 میڈیسن کا جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ آپ ان کو برابر مقدار میں، مثلا 10 ml اگر ہر ایک کی مقدار ہے تو مکس کر لیں تو یہ 50 ml بن جائے گا. 50 ml میں سے آپ نے 10 سے 15 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے سے پہلے لینے ہیں. تو اس سے بہت ہی بیسٹ کام ہو جائے گا. آپ کی پتھری 10 سے 15 دنوں میں باہر آ سکتی ہے اگر وہ چھوٹی سی پتھری ہے. اگر بڑی پتھری ہے تو اس کے لیے نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک نسخہ شیئر کروں گا جو ہے تو بایو کیمک کا، لیکن وہ بڑی پتھری کو بھی ریت کی شکل میں باہر نکال دیتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ایک میڈیسن آپ سے اور شیئر کروں گا کہ جب پتھری نکل جائے تو آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتھری بننے کا عمل رک جائے گا. بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی پتھری تو نکل گئی، 3 4 5 سال بعد پھر سے ڈیولپ ہو گئی، کیونکہ آپ کے کھانے ویسی ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے جب آپ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب آپ پرہیز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ پہلے والی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں تو پتھری بننی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ سے ایک ایسی میڈیسن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی شیئر کروں گا نیکسٹ کسی ویڈیو میں کہ جو آپ کے پتھری بننے کے عمل کو انشاءاللہ تعالیٰ روک دے گی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. سب سے جو لاسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کو آپ کو سب کو رمضان مبارک ہو، بہت بہت زیادہ مبارک ہو، اور کوشش کریں کہ یہ رمضان آپ کے لیے سرمایہ حیات بن جائے. چونکہ روزے رکھنا بالکل ایسے ہے جیسے جسم کی زکوٰۃ دینا ہے. ہم ہر چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جسم کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ اچھا ہے کہ روزے ہیں اور روزوں میں عبادات کریں. کوشش کریں کہ نماز پوری طرح پڑھ سکیں، باجماعت پڑھ سکیں. تراویح کا اہتمام کریں، اگر آسانی ہو ممکن ہو سکے تو تراویح کا ضرور اہتمام کریں. ریکویسٹ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام ہر وقت ورد زبان رکھیں. درود شریف کی کثرت کریں. آپ یقین کریں کہ درود شریف کے اتنے فوائد ہیں
کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور درود شریف واحد وہ عبادت ہے جو کہتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آپ کے ادا کرتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ باقی عبادتوں کا قبول ہونا آپ کی بہت ساری اس سے جو ہے وہ مشروط ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہوں، آپ کا دل نیک ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو، لیکن واحد عبادت ہے جو درود شریف کہ آپ نے ادھر ادا کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک دعا کہ اللہ پاک آپ تمام سب دوستوں کو خوشحالی عطا فرمائے، تونگری عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔